بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 180 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کف میں کون کون سی اشیاء شامل ہوتی ہیں یا کون کون سی شامل نہیں ہوتی، تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی کف میں اشیاء کی شمولیت اور عدم شمولیت کے بارے میں فقہا کی اختلاف تھا، تو اس اختلاف کی بھی ہم نے وضاحت کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دو مسائل کو زیر بحث لائیں گے، یا دو عناوین پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا ہے اختلاف کا سبب۔ پیچھے مہر مثلی کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں فقہا کا اختلاف تھا کہ آیا وہ کف میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں فقہا کا اختلاف تھا۔ تو اختلاف کی وضاحت ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں، اور آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اس اختلاف کا سبب دیکھیں گے کہ اس اختلاف کا اصل سبب اور وجہ کیا ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز جو آج کی سبق میں ہم پڑھیں گے وہ ہے ولی ماتحت سے خود نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی ولی ہے، اس کے ماتحت کوئی لڑکی ہے، اب وہ اس لڑکی سے خود نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مصنف نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے، جو کہ آج کے ہماری اس فصل کا آخری مسئلہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم فصل نمبر 2 یعنی الفصل الثانی شروع کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وسبب اختلافہم، اور جو فقہا کے درمیان مہر مثلی میں اختلاف گزرا تھا، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اما فی الابی فلی اختلافہم هل له ان یضع من صداق ابنته البکر شیئا، کہ اس امر میں اختلاف ہو گیا کہ باپ اپنی کنواری بیٹی کے مہر کو گھٹا سکتا ہے ام لا، یا نہیں گھٹا سکتا۔ ٹھیک ہے، ان یضع له من صداق ابنته البکر شیئا، اپنے باکرہ بیٹی کے مہر کو کم کر سکتا ہے ام لا، یا کم نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف ہے۔ جب اس میں اختلاف ہے تو اسی وجہ سے مہر مثلی کے کف میں ہونے کے مسئلے میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ اما فی سیبی، بہرحال جو سیبہ کے بارے میں فلی اختلافہم، یعنی پیچھے باکرہ کا الگ مسئلہ تھا اور سیبہ کا الگ تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں کے جو اختلاف کا سبب ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ باکرہ کا ہو گیا کہ باکرہ کے بارے میں یہ ہے کہ باپ اس کا مہر کم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف ہے۔ ایسے ہی سیبہ کے بارے میں فلی اختلافہم هل ترتفع عنها الولایۃ فی مقدار صداق، کہ کیا ولایت اٹھ جاتی ہے سیبہ سے جو اس کی مہر کی مقدار کے بارے میں ہوتی ہے، اذا کانت رشیدتاً، جب وہ عاقل ہو، عاقل بالغ ہو، عقل مند ہو، کما ترتفع فی سائر تصرفاتها المالیہ، جیسا کہ تمام مالی تصرفات میں اس کی جو ولایت ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ ام لیسا، یا نہیں اٹھتی، ترتفع الولایۃ عن مقدار صداقی، مہر کی مقدار کی جو ولایت ہے وہ نہیں اٹھتی، اذا کانت، جیسا کہ لا ترتفع عنہا فی التصرف فی النکاح، نکاح میں تصرف کے بارے میں اس کی ولایت نہیں اٹھتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پیچیدگی کی بات ہے کہ پیچھے باکرہ کا الگ مسئلہ تھا اور سیبہ کا الگ تھا۔ تو اختلاف جو فقہا میں ہوا ہے کہ سیبہ کا جو مہر مثل ہے اس میں، اور باکرہ کا جو مہر مثل ہے اس میں۔ تو اب اختلاف کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک اور مسئلے میں اختلاف ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اپنی باکرہ بیٹی کے صداق کو، اس کے مہر کو کم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی سیبہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے فقہا کا کہ اس کی جو مہر کی مقدار متعین کرنے کی ولایت ہے وہ اٹھ جاتی ہے، جیسا کہ تمام مالی تصرفات میں اس کی جو تصرف کرنا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اس کی ولایت اٹھ جاتی ہے، یا نہیں اٹھتی، جیسا کہ نکاح کے جو تصرفات ہیں اس میں اس کی ولایت نہیں اٹھتی۔ تو
تو کیا پھر مہر کے بارے میں بھی اس کی ولایت اٹھتی ہے یا نہیں اٹھتی؟ ان مسائل میں اختلاف ہے۔ وَالصَّدَاقُ مِنْ أَسْبَابِهِ، حالانکہ مہر جو ہے وہ نکاح کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، نکاح کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس وجہ سے مہر مثل کا جو حکم بیان کیا تھا کہ وہ کف میں سے ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے اختلاف ہوا ہے، کیونکہ ان دونوں مسائل میں فقہا کا اختلاف ہے۔ ممکن ہے شاید میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں۔ آگے دیکھیں، وقت کانا هذا القول، اور یہ قول ولایت کو شرط نہ ماننے والوں سے زیادہ اخلق بمن یشترط الولایت ممن لم یشترطها۔ وقت کانا هذا القول، یہ قول جو ہے اخلق زیادہ سازگار، زیادہ مناسب حال ہے، بمن ان فقہا کے نزدیک یشترط الولایت جو ولایت کو شرط قرار دیتے ہیں، ممن لم یشترطها ان سے زیادہ جو اس کو شرط قرار نہیں دیتے، ولیکن اتى الامر بالعکس، حالانکہ معاملہ تو اس کے الٹ ہو گیا ہے، اس کے برعکس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف کا سبب مصنف نے پچھلے سبق کا بیان کیا ہے۔ آگے دیکھیں، یہاں سے ایک آخری مسئلہ اس فصل کے بیان کیا جا رہا ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں وَيَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْوِلَایَةِ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ، کہ ولایت ہی سے متعلق ایک اور مشہور مسئلہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ولایت کے بارے میں چل رہی ہے نا فصل، تو اس فصل میں آخر میں ولایت کے بارے میں ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ مشہور مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی ہے، وہ یہ ہے کہ هل يجوز للولي ان ينكح وليته من نفسه ام لا يجوز ذلك، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ولی کے لیے جائز ہے کہ ان ينكح وليته، وہ اپنے ماتحت کا نکاح کر لے، من نفسه اپنے ساتھ، کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ ام لا يجوز ذلك، یا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے ولایت کے متعلق کہ وہ اپنے ماتحت لڑکی سے خود نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں فقہا اس کے بارے میں کیا ارشادات فرماتے ہیں۔ فمنع ذلك الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے منع کیا ہے کہ ماتحت سے ولی نکاح خود اپنا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ قیاسا علی الحاکم والشاہد، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل قیاس ہے، اور وہ حاکم پر اور شاہد پر اس کو قیاس کرتے ہیں کہ جیسے حاکم ہے، کوئی قاضی ہے، وہ اپنے بارے میں ہی کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتا، ایسے ہی جیسے گواہ ہے وہ اپنے بارے میں ہی گواہی نہیں دے سکتا، اپنے حق میں ہی گواہی نہیں دے سکتا، تو ایسے ہی ماتحت لڑکی سے ولی خود اپنا نکاح نہیں کر سکتا۔ مصنف کہہ رہے ہیں مزید وضاحت کرتے ہوئے، اعنی میری مراد یعنی حاکم اور شاہد سے یہ ہے کہ انہ لا یحکم لنفسہ، کہ جو حاکم ہے وہ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا، ولا یشہد لنفسہ، اور جو شاہد ہے وہ اپنے لیے گواہی نہیں دے سکتا، تو اس لیے ولی بھی اپنے ماتحت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ، یہ دوسرا قول ہے۔ پہلا قول تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے اس کو منع کیا ہے، پہلا یہ، اور دوسرا یہ ہے اجاز ذالک، امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ ماتحت سے نکاح ولی کر سکتا ہے۔ ولا اعلم له حجۃ فی ذالک، اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کی مجھے کوئی دلیل نہ مل سکی، الا ما روی من، مگر یہ ایک روایت ملی ہے انہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوج ام سلمہ بغیر ولی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغیر ولی کے نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے، تو بغیر ولی کے نکاح کیا تھا۔ لأن ابنہا کان صغیرا، کیونکہ ان کا جو بیٹا تھا وہ چھوٹا تھا۔ تو اب اس سے یہ ایک دلیل بن سکتی ہے ان کی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو جواز کا فتویٰ دیا ہے اس کی دلیل یہ بن سکتی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ولی کے خود ہی ان کا نکاح اپنے ساتھ کر لیا تھا، تو ایسے ہی جو ماتحت ہے وہ اس کے ساتھ ولی خود نکاح اپنا کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے ام سلمہ کا جو بیٹا تھا ساتھ وہ چھوٹا تھا۔ وما ثبت، اور ایک اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام اعتق صفیۃ فجعل صداقها عتقها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو آزاد کیا، فجعل صداقها عتقها، اور ان کا جو صداق تھا، ان کا مہر جو تھا، ان کی آزادی کو قرار دیا تھا۔ یہ دو دلیلیں امام مالک رحمہ اللہ کی مصنف نے بیان کی ہیں۔ والاصل عند الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام مالک کی دلائل کا کہ فی انکیاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے ہیں، انہا علی الخصوص، وہ اختصاص پر مبنی ہے،
ان کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کا ہے، حتیٰ یدل الدلیل علی العموم، یہاں تک کہ ان کو ہم عموم پر بھی دلیل بنائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھے، ہم ان سے عام دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، وہ کیوں کی ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو اب ہم اس کو دلیل پکڑتے ہوئے ہم عام نہیں کر سکتے کہ جی کوئی بھی امتی 4 سے زائد نکاح کر سکتا ہے، تو کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ تو ایسے ہی بغیر ولی کے نکاح کرنا، خود اپنا نکاح کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اس وجہ سے اس کو دلیل عموم پر نہیں بنایا جا سکتا۔ کیوں؟ لکثرت خصوصیتہ فی ھذا المعنی، کیونکہ شادی کا جو یہ معاملہ ہے اس میں اکثر چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کا تعلق رکھتی ہیں، یعنی وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھیں، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ عام نہیں ہے۔ ولیکن تردد قولہ فی الامام الاعظم، البتہ امام المسلمین کے سلسلہ میں امام شافعی کے مختلف اقوال ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلمین کا جو امام ہے، امام اعظم، اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے بہت سے اقوال ہیں کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اپنے ساتھ، یعنی جو امام المسلمین ہے تو اس کے ماتحت ہی آتے ہیں نا سارے لوگ، اس کی رعایا، تو وہ ان کا ولی ہوتا ہے، تو کیا وہ اپنے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مختلف اقوال ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ہماری سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے کہ فقہا کے درمیان جو مارے مثلی کا کف میں شامل ہونے یا عدم شمولیت پر جو اختلاف تھا، اس اختلاف کا سبب جان لیا ہے۔ اور دوسری چیز آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے کہ ولی اپنی ماتحت عورت سے خود نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تفصیل کے ساتھ مصنف نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور اس میں جو فقہا کا اختلاف تھا اس اختلاف کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ بتلایا کہ سلطان کے بارے میں کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا میں سے، اپنے ماتحت میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مختلف اقوال کی طرف مصنف نے اشارہ کر دیا ہے، اور مصنف نے بتلایا کہ امام شافعی کے اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جو دلیل بیان کی ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ان دلائل کا جواب بھی دے دیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی کامن ہمارا سوال چل رہا ہے کہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ کف میں کن چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہم نے اختلاف کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ ولی اپنی ماتحت عورت سے اپنا نکاح خود کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ تو اس میں فقہا کی یہ جو اختلاف ہے امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور ان کے جو دلائل ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو جوابات دیے ہیں، یہ ساری تفصیل آ جائے گی۔ تو اگلے سبق نمبر 181 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کی ہم الفصل الثانی پڑھیں گے، شروع کریں گے اگلے سبق میں۔ تو جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔